اور یا اللہ میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کا بھی رب ہے، آپ کی عبادت کا حکم دیا. اور یا اللہ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ آپ کے عاجز بندے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے عاجز بندے ہیں، اور یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. انہوں نے اللہ پر چھوڑا. کسی کے پیغمبر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، کتنے بھی آئے عالم انسانیت میں کتنے پیغمبر بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں ان کا ایک پرچار تھا. پرچار کیا تھا؟ توحید کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، انہیں کو اختیار ہے سزا اور جزا دینے کا. اور پھر میں نے جو بات کہی کہ کوئی مرے گا تو کل اس کے لیے، یہ آیت سورۃ طٰہٰ کی کہہ رہی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 ہے. یہ کہہ رہی ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم مجرم لوگوں کی حالت میں اکٹھا کریں گے کہ وہاں کو سندے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم صرف 10 دن رہے ہیں، قبروں میں صرف 10 دن رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، وہ کتنی دیر رہے ہیں اور کتنی دیر نہیں رہے یہ ماں سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور ان میں سے ایک صاحب رہے تو جو کہے گا نہیں نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف 1 روز رہے ہیں، قبروں میں 1 روز رہے ہیں. آگے مجھے یہ ثاقب صاحب کہہ رہے تھے جی، وہ لوگوں نے کمنٹس بھیجے تھے، آپ نے جب کہا تھا کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں تو یہ آپ طٰہٰ کی آیت پڑھی تھی 102 نمبر، لوگ کہہ رہے تھے جی وہ دنیا کے بارے میں کہا گیا. یا یہ لوگ ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، میرا نہیں، کہ دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے کہ کہاں کا کہنے کا؟ اگر ان کو سزا اور جزا ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً کہتے کہ شکر اس پروردگار کا جنہیں ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دی. ان بیچاروں کو تو یہی نہیں پتا، انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ قبر میں کوئی سزا اور جزا نہیں ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے. یہ امر الہی نہیں ہے. امر الہی یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے. یہ کس طرح کی من گڑت اور بے بنیاد حدیثوں کو لایا گیا اور ایسے ہی انتشار ڈالنے کے لیے ڈال دیا گیا؟ کیا تمہارے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہو یا شیطان کی؟ یہ تو شیطانی حرکات ہے. تو کیا تم شیطان کے پیروکار ہو جو باغ پکڑ کر ادھر سے من گڑت باتیں لے کر آتے ہو کبھی ادھر سے؟ کیا تمہارا یہ یقین نہیں کہ 1400-1500 سال پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخری نبی پر جو آخری کتاب اتاری گئی،